علیکم، کے پی ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے افغانستان کی صورتحال بہت تیزی کے ساتھ بدل رہی تھی۔ افغان طالبان نے افغانستان کے 34 پروونشل کیپٹل میں سے 11 پہ قبضہ کر لیا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے۔ نہ صرف باقی پروونشل کیپٹل پہ قبضہ کیا بلکہ غنی حکومت کا تختہ الٹ کے کابل پہ قبضہ بھی کر لیا۔ چھٹا دن ہے، تمام دنیا کی نظر اس وقت کابل پہ ہے کہ آگے کون سی حکومت بننے جا رہی ہے، وہ کس طرح سے ہوگی، اس کا ڈھانچہ کس طرح سے ہوگا۔ کوئی بھی حکومت چلانے کے لیے، کوئی ریاست چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ آیا ملکی خزانے میں پیسہ ہے تو وہ اس حکومت کو چلا سکیں گے۔ یہ تشویش اس لیے ہے اس وقت کہ امریکہ نے افغانستان کے جو سینٹرل بینک ہے اس کے 9.4 بلین ڈالر جو ہیں وہ منجمد کر دیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ آئی ایم ایف نے اپنے تمام جو فنڈز ہیں وہ روکنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اب یہ جس طرح سے معاشی طور پہ اس کو تنہا کرنے اور اس پہ پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح سے یہ آگے چلے گا سسٹم، کس طرح سے یہ ریاست چلے گی، اس پہ آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان۔ میڈم، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ میڈم، اگر ہم دیکھیں یہ جو بہت سے لوگوں کی اسسمنٹ ہے کہ طالبان کی جو یہ ہے اب نئی جنریشن ہے، نئی قیادت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو کردار اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ 90 کے دہائی کے جو کردار ہیں ان سے کتنے مختلف آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، بہت مختلف ہے، کیونکہ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ انہوں نے 20 سال جو ہے بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ نہ صرف ایک جنگ لڑی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ ایک بین الاقوامی مذاکراتی عمل کے بعد یہ اس وقت حکومت میں داخل ہوئے ہیں۔ اس لیے نہ صرف یہ اپنی صلاحیت کے لحاظ سے، جنگجو صلاحیت کے لحاظ سے بہت آگے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مذاکراتی اور سیاسی پختگی کے لحاظ سے بھی ایک دوسری منزل پہ کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ جو ہمیں طالبان یاد ہیں 1990 کی دہائی کے وہ بہت مختلف تھے۔ اس لیے اس وقت جہاں ان کا بنیادی نظریہ شاید وہی ہو، لیکن ان کا طریقہ جنگ اور طریقہ سیاسی وحدت اور سیاسی جو گھڑ چوڑ ہے وہ بہت مختلف ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ جو پہلی بار کابل پہ جو انہوں نے ٹیک اوور لیا تھا تو اس وقت امیر المومنین ان کے سربراہ جو تھے وہ ملا عمر تھے، پھر ان کے انڈر لوگ تھے، لیکن اب اس وقت دیکھیں تو ان کے امیر المومنین جو ہے ہیبت اللہ ہیں اور پھر ان کے انڈر لوگ ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا ڈفرنس ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں اس وقت تو یہ ابھی واضح نہیں ہے کہ کیونکہ یہ 21ویں صدی ہے، اس کے تقاضے کچھ مختلف ہیں، 90 کی دہائی الگ تھی۔ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس وقت یہ بات واضح نہیں ہے وہ کس قسم کا سیاسی نظام لے کے آئیں گے، لیکن یہ بات ضرور واضح ہے کہ ان کی سیاسی لیڈرشپ جو ہے اس وقت اور ان کی عسکری لیڈرشپ دونوں نہ صرف اب ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی سوچ رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آہنگی عمل بھی رکھتے ہیں۔ یہ کس قسم کی حکومت لے کے آئیں گے، اس کے علاوہ کس قسم کے سیاسی سمجھوتے ہوں گے شمال اور جنوب کی اقلیتی لیڈروں کے ساتھ، یہ تو شاید آپ کو 31 اگست کے بعد پتہ چلے، کیونکہ 31 اگست کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ امریکن افواج کا باضابطہ طور پہ افغانستان سے انخلا ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی حکومت سامنے آئے گی وہ ظاہر ہے افغانستان کے مستقبل کی عکاسی کرے گی۔ ان کی طریقہ حکومت بھی 31 اگست کے بعد ہی واضح ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو سہیل شاہین صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں الیکشن کا بھی وقت نہیں ہے، ایک جامع حکومت جو ہے ہمیں اس کی بنانے کی ضرورت ہے، ظاہر بات ہے اب نیا آئین جو ہے وہ تیار ہوگا، تو کتنا چیلنجنگ ہوگا ان کے لیے یہ سب کچھ؟ چیلنجنگ ہوگا لیکن مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ عملی طور کے اوپر پورے افغانستان کے اوپر اپنا قبضہ رکھتے ہیں اور ان کا قبضہ محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ان کے پاس ایک خاص حد تک عوامی سپورٹ بھی ہے، اور یہ عوامی سپورٹ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جب افغان نیشنل آرمی نے اپنے ہتھیار ڈالے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی تیزی سے اور بغیر کسی جنگی کارروائی کے ان کو صوبائی کیپٹلز کے بعد یا ڈسٹرکٹ آفٹر ڈسٹرکٹ یعنی کہ صوبے کے بعد صوبہ افغانستان کی سرپرستی میں آیا یا ان کے اثر و رسوخ وہاں قائم ہوا یا ان کی حکومت وہاں قائم ہوا، اس بات کی عکاسی کرتی ہے۔ اب جو افغانستان کا آئین ہے اس کی تبدیلی کا کیا طریقہ کار ہے، ظاہر ہے وہ لوہے جرگے کے ذریعے ہوگا، اور نیا جو افغان آئین ہے اس کی بھی بنیاد آئندہ جو سیاسی منظرنامے پہ چیزیں نظر آئیں گی 1 سپٹمبر سے اس سے واضح ہوگا۔ یہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں ان کی ریلیٹڈ ہم دیکھیں وجوہات جو اس کی ہیں ہچکچاہٹ کا جس طرح یہ لوگ شکار ہیں،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا وہ طالبان کی جو حکومت ہے آگے قائم جو ہونے جا رہی ہے وہ اس پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا اور اس کے بعد پھر اس کو تسلیم کریں گے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ کن پیرامیٹر کی بنیاد پہ دیکھیں یہ جو یہ بحث اب مغرب کے پاس سے نکل چکی ہے، کیونکہ 20 سال مغرب نے اور ان کے حواریوں نے افغانستان کے اوپر ایک جنگ عائد کی اور ایک جنگ لڑی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج طالبان جو ہیں ایک واحد جنگجو گروہ کے طور کے اوپر افغانستان میں موجود ہیں، لیکن جو افغانستان وہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں اس میں تقریباً $1 ٹریلین کی منشیات سالانہ وہاں سے نکل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ تمام دنیا کے دہشت گرد گروہ وہاں موجود ہیں، اور تیسری بات یہ کہ جس مفروضے پہ جنگ لڑی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، وہ یہ کی تھی کہ طالبان کے خلاف کریں گے۔ تو اس لحاظ سے اب اگر آ کے وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی بنیادوں کے اوپر یہ کر رہے ہیں تو یہ ایک حیران کن بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یہی کنڈیشن ہے تو پھر اس وقت جس طرح افغان جو شہری ہیں ان کا انخلاء کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جس طرح بہت ساری جو اموات نظر آئی ہیں اس پروسیس کے اندر، وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ ایک فیس سیونگ ضرور ہے لیکن یہ ایک بنیاد نہیں، کیونکہ اس وقت اگر دنیا چاہتی ہے کہ افغانستان میں امن کی فریق بنے تو ان کو طالبان اور ان کے معاونت کرنی ہوگی۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغان ریاست جس سطح پہ کام کرتی ہے اس سطح پہ کام کرتی ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہو رہی ہے کہ طالبان دنیا کی میجورٹی جو ہے اس کا رویہ وہ سب دیکھنا چاہ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو میجورٹی کہے جسے تعبیر کرتے ہیں دنیا، وہ طالبان کی ویلیوز ہوں، ان کے نارمز ہوں، تو کون سا رویہ قابل قبول ہے، کون سا نہیں ہے، کون سی میجورٹی قابل قبول ہے، کون سی نہیں، یہ ڈیفائن کون کرے گا؟ دیکھیں یہ باتیں تو اب بہت پیچھے رہ گئی ہیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں 2 چیزوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے دنیا کو بھی۔ ایک تو یہ کہ افغانستان ایک قبائلی اسلامی ملک ہے اور وہ اپنے رواج اور تمدن کے مطابق وہاں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس وقت افغانستان میں جو طالبان جنگجو ہیں وہ نہ صرف طاقت کی پوزیشن میں ہیں لیکن وہ افغانستان کے تقریباً تمام صوبوں میں موجود ہیں اور ان کی طاقت قائم ہے۔ اب ایسی صورتحال میں یہ تمام مفروضے تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ جتنی علاقائی طاقتیں ہیں، پاکستان، چین، روس اور ایران افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ ایک نیا انسانی المیہ نہیں پیدا کرنا چاہتے افغانستان میں تو آپ یہ چیزیں نہ روکیں۔ اچھا ڈاکٹر ماریہ سلطان، ابھی ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ طالبان ماضی کے طالبان سے اکثر مختلف ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، جدید دنیا کے جو تقاضے ہیں ان کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن دنیا تو یہ دیکھنا چاہتی ہے نا کہ خواتین کے حوالے سے ان کی کیا پالیسی ہوتی ہے، سزاؤں کے حوالے سے کیا ہے۔ یہ دیکھیں جو باتیں ہیں، یہ جو باتیں آپ کر رہی ہیں کہ جی دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ خواتین کے لحاظ سے کیا، یہ مفروضے ہیں۔ ان کی مفروضوں پہ نہ تو انہوں نے طالبان کے ساتھ اپنے روابط کو ختم کرنا ہے اور نہ ہی وہ اس چیز کو ایک بنیاد بنائیں گے۔ ہاں یہ ایک مورل پوائنٹ ضرور ہو سکتا ہے جس کے اوپر بات چیت کی جائے، جس کو استعمال کریں سینکشنز لگانے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو جو افغانستان کے بڑے مسئلے ہیں جیسے کہ منشیات، جیسے کہ دہشت گردی، اس کے اوپر وہ کسی قسم کی جو ہے طالبان کے ساتھ ایک حتمی فیصلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر طالبان اس بات پہ وضاحت دے چکے ہیں کہ وہ اسلامی تمدن اور ثقافت کے مطابق عورتوں کو ان کے حقوق دیں گے، اور ابھی تک وہ اپنی باتوں پہ قائم ہیں۔ یہ کتنی حد تک آگے جانا ہے یہ تو ایک ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ اگر اس طرح دیکھا جائے تو تقریباً تمام اسلامی ممالک بشمول پاکستان انسانی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ، جاپان، یہ جتنے بھی ممالک ہیں، جرمنی، جس طرح انہوں نے افغان شہریوں کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کے لحاظ سے تو انسانی حقوق کے پیمانے پہ تو کوئی پورا نہیں اترتا۔ اس لیے یہ ایک سبجیکٹیو انڈرسٹینڈنگ ضرور ہے، ایک فیس سیونگ بھی ہے کہ یہ بنیاد ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں وہ جنگ دہشت گردی کے خلاف کرنے آئے تھے، عورتوں کے حقوق کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پوچھی تھی میں سوال، مطلب میرا یہ تھا کہ جو سزاؤں کا ان کا طرز عمل ہے 90 کی دہائی میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح کی سزائیں وہ اسلامی طرز کی جو تھی سزاؤں پہ دنیا نے اعتراض بھی اٹھایا ہے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ دنیا کی طالبان کی کن چیزوں پہ زیادہ نظر ہے، یعنی ماضی کی نسبت اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں یہ اگر آپ نے طالبان کو 1990 کی نقطہ نظر سے دیکھنا اور آج کے طالبان کی بات کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان دونوں کے درمیان کوئی انالیسس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایک دوسری نسل ہے، ایک دوسرا معاہدہ ہے، یہ مذاکراتی عمل کے ذریعے آئے ہیں اور تمام دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے بعد یہاں پہنچے۔
اس لیے یہ تمام بات چیت تو کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کے اوپر سیاسی منظرنامے کے اندر ایک طرح سے دنیا کی توجہ اس طرف لے کے جائی جا رہی ہے، لیکن جو حقیقی مسائل ہیں افغانستان کے وہ وہیں کھڑے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا، افغانستان کا سیاسی، معاشی اور عسکری مستقبل کیا ہوگا، اور اس کو آپ کس طرح تقویت دیں گے، کیونکہ اگر افغان ریاست جس سطح پہ کام کر رہی اس سطح پہ کام نہیں کرتی اور دنیا معاونت نہیں دیتی تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ افغانستان سے تقریباً $1 ٹریلین کی منشیات سالانہ نکل رہی ہیں، اس لیے نہ تو ان کو پیسوں کی کمی ہے، نہ ان کے پاس جنگجو حیثیت سے کوئی مسائل ہیں، یہ تو اب دنیا کا فیصلہ ہے کہ وہ افغانستان میں امن کے فریق بنتے ہیں یا جنگ کے۔ میم وی نیڈ ٹو فنش، وی جسٹ نیڈ ٹو ریپ اپ کیونکہ آئی ہیو گاٹ گیسٹس، تو اگر آپ یہ لاسٹ کوشچن کر لیں آئی اپریشیٹ اٹ۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان، یہ انٹرنیشنل ریکگنیشن کی ہم بات کریں کہ طالبان کو اگر نہیں ملتی تو اس سے کیا فرق پڑے گا، اور پاکستان دنیا کی پرواہ کیے بغیر اگر طالبان کو تسلیم کرتا ہے تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے لیے آسان ہوگا؟ دیکھیں، ہر ملک کو اپنے فیصلے اپنے مفادات اور ضروریات کے مطابق کرنے ہیں، اور پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس وقت افغانستان میں امن رہے، آپ نہیں چاہتے کہ وہاں خانہ جنگی ہو، اس لیے پاکستان کو طالبان کو تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ نئی مہاجرین کی لہر آئے، آپ نہیں چاہتے کہ منشیات افغانستان کا مستقبل بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں نیٹو افراد اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس طرح کی تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ کے بازاروں تک پہنچیں یا آپ کے مختلف جو آپ کے اندر جو فالٹ لائنس ہیں ان کو متحرک کریں۔ ایسی صورتحال میں پاکستان جو ہے ظاہر ہے اپنے مفادات کو اولین ترجیح دے گا، آپ چاہیں گے کہ دنیا کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں، آپ چاہیں گے کہ علاقائی طاقتوں کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں، لیکن بہرحال آپ 2600 کلومیٹر رکھتے ہیں افغانستان کے ساتھ، اور آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس وقت 3 ملین سے زیادہ جو افغان مہاجرین ہیں آپ کے ملک میں پناہ گزین ہیں، پناہ گزین کے طور کے اوپر رجسٹرڈ ہیں، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر امن رہے، یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے لیے کچھ راستہ کھلا رہے، کیونکہ یہ جنگجو ہیں، آپ جنگجوؤں کو جنگ سے نہیں ڈرا سکتے، اور دنیا 20 سال تک ان سے جنگ کرتی رہی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے اس وقت آپ کو تجارت کو، سیاست کو اور بین الاقوامی ڈپلومیسی کو راستہ دینا ہوگا، اور اس لیے پاکستان پہ پریشر ضرور آئے گا، لیکن جو اس کے فائدے ہیں آپ کے لیے وہ زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ جو آپ پہ انٹرنیشنل پریشر آئے گا۔ تشکر آپ کا بہت بھاری، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ماریہ سلطان۔ ویلکم بیک۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سابق ممبر پارلیمنٹ اینڈ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، انٹرنیشنل اسکالر بھی ہیں، ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ۔ میڈم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ۔ اچھا، یہ آپ کس طرح اس کو دیکھ لیجیے، جیسے طالبان آئے ہیں، پھر ایک جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک تشویش پائی گئی ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں ایک پروپیگنڈا جو آیا ہے کہ بہت تشدد پسند قسم کا ان کا رویہ ہوگا، کیونکہ وہ لاسٹ ایکسپیرینس کو دیکھ رہے ہیں جو 90 کی دہائی میں ان کا ایکسپیرینس رہا ہے، تو وہ چیزیں، وہ سب کچھ مناظر ان کے نظروں کے سامنے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو کابل میں اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں مختلف علاقوں میں، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اسکول بھی جا رہی ہیں، لڑکیاں خاص طور پہ، لیکن کچھ علاقوں میں خواتین نے جلوس بھی نکالے ہیں، اور وہ اس حوالے سے کہ ان کو یہ خوف ہے کہ کہیں ان کے حقوق سے ان کو محروم نہ کر دیا جائے۔ ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ٹی وی کی پریزنٹر ہیں، وہ جو اینکر پرسن ہیں، انہوں نے افغان جو طالب ہے ان کے ساتھ پروگرام بھی کیا ہے دوسری طرف، تو یہ سب چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اپنے اس خطے کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں کہ 40 سال سے ہمارا یہ پشتونوں کا جو خطہ ہے یہ آگ اور خون کی ایک بارش میں یعنی ایسے پھنسا ہوا ہے، اور یہاں پر نہ کوئی ترقی ہے، نہ کوئی انفراسٹرکچر ہے، نہ عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے۔ اور میں جب یہ مناظر دیکھ رہی ہوں کہ ایک سپر پاور اپنی تمام تر یعنی اسلحے اور تمام تر طاقت کے ساتھ وہ 40 سال سے یہاں پر مختلف طاقتوں نے اپنی آماجگاہ اس کو بنائے رکھا، لیکن افغانستان جو ہے وہ عالمی طاقتوں کا قبرستان ثابت ہوا ہے، اور وہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بھاری اسلحہ، اتنا
यानी अक़वाम आलम का करोड़ों अरबों यानी डॉलर जो है वो लोगों ने इसके ऊपर खर्च कर दिए कि हम इस खित्ते पर काबिज हो सकें और यहाँ पर अपनी जो बालादस्ती है उसे कायम कर सके। लेकिन जो वो फ़क्र गयूर है और जो अफ़गानों की एक गैरत है, उन्होंने इस जगह पर किसी को भी नहीं यानी काबिज होने दिया और सब लोगों को यहाँ से यानी अपनी जो आज़ादी है उसे बरकरार रखा। और मेरे वालिद मोहतरम काजी हुसैन अहमद वो यानी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस खित्ते की आज़ादी के लिए और इस खित्ते के अवाम की खुशहाली के लिए जद्दोजहद में गुजारी। तो मैं बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ कि जो भी हुकूमत आए, और लोगों ने वेलकम किया तालिबान की इस हुकूमत को पूरे अफ़गानिस्तान में, जितना स्मूथली उन्होंने बग़ैर गोली चलाए उन्होंने उसको इक़्तिदार को अपने हाथों में लिया है और वहाँ के अवाम ने उनको खुशामदीद कहा है। तो हम भी यानी अवाम की जमहूरियत इसी को कहते हैं ना कि अवाम की राय का एहतराम किया जाए। तो अफ़गानिस्तान की अक्सरियत ने उनको वेलकम किया, उनको खुशामदीद कहा है और उनके जो रवैया है और उन्होंने जिस तरह से इस इक़्तिदार को संभाला है, तो मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि हम इस खित्ते को दोबारा अमन के रास्ते पर चला सकें। और मैं जब छोटी थी तो मुझे अपने बचपन का याद है कि लोग जैसे आजकल दुबई जाते हैं लोग, तो ये जो खित्ता था काबुल का, तेहरान का, ये बहुत महज़ब, तहज़ीब याफ्ता और यहाँ की बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो सैरगाहें थी, यहाँ की तफरीगाहें थी। और फिर यहाँ के लोगों के ऊपर पहले एक आलमी ताकत ने, फिर दूसरी आलमी ताकत ने जो अपना कब्जा जमाने की कोशिश की और यहाँ इस खित्ते को आग और बारूद का ढेर बना दिया गया। मैं आज भी किसी ने पोस्ट मुझे भेजी एक मीडिया ग्रुप में कि इन हमलों से पहले यहाँ पर कितनी ज़्यादा खूबसूरत आबादियाँ थी, कितने ज़्यादा महज़ब और तहज़ीब याफ्ता यहाँ का कल्चर था, लेकिन उस सब को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया गया। और ये तालिबान ने और या किसी इस्लाम मुहिब इस्लाम कुव्वत ने नहीं किया, ये इन आलमी ताकतों ने किया। और मैं तो उधर अवाम से भी अपील करती हूँ कि जितनी भी सुपर पावर्स अपने आप को समझती हैं वो अपने अवाम की बेहतरी के लिए यानी ये पैसे अगर लगाते और यहाँ पर भी असलहे के ढेर की बजाय हमें कोई लाइब्रेरीज मिलती, हमें कोई कारखाने मिलते, हमें कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता कि यहाँ पर पीने का साफ पानी मुहैया हो जाता, कोई अच्छी सड़कें ही बना देता, कोई यहाँ के लिए रोजगार ही तलाश कर देता, तो आज ये इतनी बुरी हालत में इस मुल्क को ना छोड़ के जाते। और जो यानी वहाँ पर जो एयरपोर्ट पर जो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के मनाजिर देखने में आ रहे हैं कि वो जी एक जहाज़ के साथ कितने बच्चे जो हैं नौजवान वो परों के साथ लटके हुए हैं और फिर वहाँ से गाजर मूली की तरह कटते हुए मरे जा रहे हैं। तो मैं आप सबसे ये अपील करती हूँ कि इस आपके इस तवज्जुह से कि हमें इस खित्ते की खुशहाली के लिए, इस खित्ते की आज़ादी के लिए और इस खित्ते में मुआशी और इक्तिसादी खुशहाली के लिए, और मैं एक औरत होने के नाते आप लोगों से ये अपील करती हूँ कि यहाँ की ख़वातीन और बच्चों को इंशाअल्लाह इस दौर में और इस दौरे हुकूमत में ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। हम देखते हैं कि जो एक एवॉन रेडले जो एक समिया साहिबा मुसलमान हुई, उन्होंने उनकी उसमें कहने लगे कि वो इतने खूबसूरत नौजवान थे, वो आंख उठा के भी नहीं देखते थे और मैं तो तस्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं किसी मगरबी किसी उसमें कैद खाने में होती तो मेरा तो वो टिक्का बोटी करके तो नोच डालते, लेकिन वो मुसलमान हो गई उनके हुस्न सुलूक से। तो मेरी ये दुआ है कि रवैये उनके इस दफ़ा चेंज भी लग रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। समिया रहील साहिबा, अभी आप बात करी थी कि लोग यहाँ से जिस तरह से हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं जहाज़ों में वो लटक के, और फिर जो एक फुटबॉलर, यंग फुटबॉलर जो है उसकी किस तरह से डेथ हुई है, जो अफगान फुटबॉलर था,
کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی کابل میں اتنی مقبولیت نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ یہ ملک چھوڑ ہیں. دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا نا. کابل میں تو 40 سال سے جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہم نے بگرام کی جیلوں میں اور جو کچھ ہم نے عراق کی ابو غریب جیلوں میں، اور یہ جو سو کالڈ بہت ہی زیادہ یعنی مہذب لوگ تھے اور جنہوں نے جس طرح سے اس خطے کو تاخت و تاراج کیا ہے، ابھی آپ یہ لوگ تو ابھی آئے ہیں، ابھی پتہ چلے گا کہ کیا ان کی یعنی دور حکومت میں کیا تحفظ ملتا ہے اور کیا. لیکن جو ایک خوف برپا ہے تو اس کو میڈیا کو چاہیے کہ وہ ابھی ان کو ٹائم دیں اور ان کو وہ دیکھیں. اور میں تو طالبان کی اس حکومت سے اپیل بھی کرتی ہوں، ہمارا ابھی تک کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، لیکن میں ان سے اپیل کرتی ہوں کہ یہاں کی خواتین کے لیے، یہاں کے بچوں کے لیے ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے. اور جو بھی پاکستان سے انہیں انشاءاللہ کسی مدد کی ضرورت ہوگی، کسی ٹریننگ کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اچھا، آپ نے بھی بات کی، ایک تو خواتین کا یہ ایک ہے کہ ان کو لوگوں کو تشویش ہے یا اس حوالے سے ان کو ایک اور چیز یہاں پہ ہے، جس طرح سے آپ نے بھی دیکھا کہ طالبان بہت بدل کے آئے ہیں، وہ دنیا کے جدید تقاضوں کو سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں. ہم نے خود بھی دیکھا کہ یہ جو طالبان ہے وہ 90 کی دہائی والے جو کردار ہیں اس سے بہت مختلف ہیں. لیکن دنیا تو یہ دیکھنا چاہتی ہے نا کہ خواتین کے حقوق سے حوالے سے ایک تو ان کی پالیسیز، دوسری چیز ہے کہ سزاؤں کا طرز عمل، پھر اسلامی طرز کی جو سزائیں ہیں آپ کو پتہ ہے اس پہ بھی دنیا نے بہت سے اعتراضات اٹھائے کہ وہ جو سزائیں انہوں نے تجویز کی تھی اور پھر 90 کی دہائی میں جس طرح کی سزائیں وہ دیتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کی طالبان کی کن چیزوں پہ زیادہ نظر ہے؟ دیکھیں مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ طالبان کے لیے اور طالبان کے اس میں صرف نا عورت کے کپڑوں کا اور عورت کے لباس کو اور اسی کو سب سے زیادہ فوکس کر دیا گیا. یہ مغربی میڈیا کی بھی بڑی بدقسمتی ہے اور ہماری بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ پورے ایک خطے کو صرف عورت کے لباس کے اوپر فوکس کر دیا گیا. اگر عورت کے لباس پر فوکس کرنا ہے تو وہ آج کل ایک پوسٹ بڑی وائرل ہوئی ہے کہ میں اگر وہ لباس جو حکومت نے میرے لیے بین کیا ہوا ہے اگر اس میں چلی جاؤں باہر پبلک پلیسز پر تو مجھے قید کا سامنا کرنا پڑے گا اور مجھے گرفتار کر دیا جائے گا. اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ میں افغانستان کی بات نہیں کر رہی، میں تو فرانس کی بات کر رہی ہوں. تو یورپ میں تو اس طرح کے قوانین بن چکے ہیں کہ جو عورت کو اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری اور اس کے لباس پر فوکس کر کے تو سزائیں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی نہیں وہ کرتا. اسی طرح کشمیر کے اوپر جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، جو فلسطین میں ہو رہی ہیں، جو ہندوستان کر رہا ہے، جو انڈیا کر رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کویسچن نہیں اٹھا رہا. لیکن ان چیزوں کے اوپر کویسچن اٹھائے جا رہے ہیں جو ابھی وقوع پذیر بھی نہیں ہوئے اور صرف لباس کو فوکس کیا جا رہا ہے. اور یہ بہت زیادہ زیادتی ہے اس پشتونوں کے خطے کے اس کے ساتھ. تو میں اس کی بہت مذمت کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ طالبان اسلام کا خوبصورت چہرہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ اسلامی شریعت یا لباس یا خواتین کے اس حوالے سے بات کر رہی ہیں، تو افغانستان میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی خواتین جو ہیں، بلکہ وہاں پہ جو بھی خواتین ہیں وہ مختلف فیلڈز میں کام کر رہی ہیں اس وقت. تو اگر ہم میڈیا کے حوالے سے بات کریں، طالبان نے جیسے کہا بھی ایک پالیسی میڈیا کے حوالے سے وہ ایک بنانا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی شریعت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کس قسم کا ہوگا وہ تو بھی واضح نہیں ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق اگر وہ لباس یا چیزیں ہیں اس کے مطابق رہیں اور وہاں پہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھ سکتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے اور آیا یہ وہاں پہ پاسبل ہے کہ شریعت کا جس طرح کہ یہ بتا رہے ہیں جو ابھی واضح نہیں ہے کہ وہ شاید برقعے کی بات کریں کہ برقعے میں رہ کے وہ میڈیا میں کام کر سکتی ہیں، بینکس میں کر سکتی ہیں، مختلف اداروں میں کام کر سکتی ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ یہ چیزیں کچھ واضح نہیں ہو رہی ہیں.
देखिए जी, मेरा तो कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ अभी तक। अगर कांटेक्ट हो जाता है तो उनके अज़ाइम और उनके इरादे तो वो वही अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उनकी कोई जो ख़वातीन की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जिनको तालिबात का नाम ये दें और वो दुनिया के सामने आए और वो अपनी पॉलिसी और वो खुद दें, जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिस तरह उन्होंने ख़वातीन को आवाज़ दी, उन्होंने औरत को अपनी आवाज़ यानी बुलंद करने का हक दिया, जिस तरह हमें अम्मी जान हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नज़र आती हैं, जिस तरह हमें अम्मी जान हज़रत आयशा नज़र आती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हमें ये यकीन है कि वो ये लोग भी औरत को उसी किरदार को जो कि सीरत में हमें नजर आता है कि वो औरत ये हिजाब के सारे अहकाम तो बने ही उसी औरत के लिए जो घर की चारदीवारी से निकल कर तो मुआशरे में काम करेगी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है कि वो लोग जरूर इस तरह से इक़दामात करें और इनका कोई वुमेन विंग, कोई शोबे ख़वातीन भी जल्द लोगों के सामने नजर आए, जो कि लोगों को इन जो खदशात हैं और जो उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे यानी लोगों को उन खदशात के बारे में उनकी वजाहत कर सकें। तो हमें बड़ी उम्मीद है और हमारी दुआ है कि अफ़गानिस्तान का खित्ता औरत के लिए भी और बच्चों के लिए भी और ख़ुद अफ़गानों के लिए ये एक पुरअमन खित्ता बन जाए, तरक्की और तहजीब के रास्ते पर गामजन खित्ता बन जाए और इसमें यहाँ पहले की तरफ दोबारा खुशहाली का और अमन और अमान का दौर रहा। ठीक है। अच्छा, ये एक और चीज़ें जो वहाँ पे शरपसंद अनासिर हैं, फिर जिसका हमें है एक ख़दशा है वो कि वहाँ पे टीटीपी के बहुत से लोग जो हैं, आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं, फिर जेलों से जो रिहा हुए हैं। तो ये चीज़ें कि अगर वो आज़ाद होते हैं तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ ज़ाहिर बात है दोबारा से फिर शुरू होंगी, वो करेंगे। ये एक खौफ जो है हमारे दिलों में है, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा तशवीश ये डर है कि तालिबान के आने से जो टीटीपी है वो कहीं मजबूत ना हो जाए। देखिए जी, मैं टीटीपी के लोगों को भी और जो लोगों को खदशात हैं उन लोगों को भी उनसे अपील करती हूँ कि उन्होंने देख लिया कि ताकत किसी मसले का हल नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें उन्होंने पूरा आग और बारूद का एक ढेर यहाँ पर लगा दिया, अरबों खरबों रुपए उन्होंने लगा दिए, लेकिन पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ताकत किसी मसले का हल नहीं है, गोली किसी मसले का हल नहीं है, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं है। हमें मुज़ाकिरात की मेज पर बैठना होगा, हमें एक दूसरे को सुनना होगा, एक दूसरे को स्पेस देनी होगी और मिलकर और मिलजुल कर अखुवत और मोहब्बत के साथ इस खित्ते को दोबारा अमन और तरक्की की राह पर गामजन करना होगा। तो चाहे वो टीटीपी है, चाहे वो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है, चाहे वो यहाँ के पाकिस्तान के अवाम है और चाहे अफगानिस्तान के अवाम है, सबको एक दूसरे को स्पेस देनी होगी, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर इस खित्ते की तरक्की के लिए, यहाँ के अमन के लिए। हमने बहुत ज्यादा देख लिया, जंगों को भी देख लिया, हम बच्चों से बूढ़े हो गए और इसी आग है और बारूद है और असलहा है और बमबारी है और बस बम धमाके हैं, इससे ना थक गए हैं हम लाशें उठा उठा के। पश्तूनों का, अफगानों का ये खित्ता बिल्कुल यानी ऐसे हो गए कि जिसमें सिर्फ खून ही खून हमें नजर आता है और लाशें ही लाशें नजर आती हैं। अब अल्लाह का वास्ता है, सारे लोग इस सारी तशद्दुद को, इस खूनी खेल को खत्म करके, तो तालिब नाम है तालिब इल्म का, जो इल्म के रास्ते रोशनी को लेके चलता है, इसलिए उस रोशनी को हम इस पूरे आलम को मुनव्वर करें। पूरी दुनिया भटक रही है, इंसानियत जो है वो भटक रही है, वो अमन की तलाश में है, वो एक रब की तलाश में, वो सुकून की तलाश में। हमारे
پاس اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام موجود ہے. قرآن کریم کی صورت میں ہمارے پاس آخری آسمانی ہدایت موجود ہے. اور اگر ہمارے پاس اختیار آ گیا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس روشنی سے لوگوں کو منور کریں. اس میں عورت کے حقوق ہیں, اس میں بچوں کے حقوق ہیں, اس میں معاشی ترقی ہے, اس میں خاندان کے ادارے کا استحکام ہے. ان ہدایات سے اور اس روشنی سے ہمیں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے. آگ اور خون اور لاشیں ہم نے پہنچ گئی. سمیہ راحیل صاحبہ, یہ جو طالبان کہہ رہے ہیں, اسپیشلی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی, اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پھر یہ جو نور ولی محسود ہیں, ان کو پھر ان کے ساتھیوں کو جو رہا کر دیا گیا ہے, سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی سرپرستی کر کون رہا ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے تو یقینی طور پہ خطرہ بڑھ جائے گا. یہ چیزیں بھی تو ہیں. میں تو بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر لی ہے کہ میں چونکہ ایک جماعت اسلامی پاکستان کی ایک کارکن ہوں, تو مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ کون ہے, مجھے نام بھی نہیں آتے. لیکن میری دعا ہے کہ اور یہ جو میں نے اتنی وضاحت سے بات کی کہ جو طاقت ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو کوئی بھی فریکشن ہے اس افغانستان کی حکومت میں یا افغانستان کے عوام میں یا پاکستان کی حکومت میں یا پاکستان کے عوام میں, کوئی بھی جو حصہ ہے وہ ضرور اس بات کو سمجھ لے کہ طاقت اور گولی جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس لیے ہمیں آپس میں مل جل کر, اب تو اس ایک بڑی طاقت کو, ایک پہلے چلی گئی تھی, اب دوسری, پھر اب آج چلی گئی ہے, اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اور ہمیں اپنے خطے کے عوام کی بہتری کے لیے اب خود کام کرنا ہے. دوسرے کے اغیار کے اوپر ہمیں انحصار بھی ختم کرنا ہے اور اس خطے کے عوام کے لیے خود ہی مل جل کر جدوجہد کرنی. اچھا, یہاں ایک اور چیز ہے کہ افغانستان کے لیے ضرورت سب سے بڑا اکنامک چیلنج ہے. جس طرح سے امریکہ نے ان کے جو سینٹرل بینک سے ہے 9.4 بلین ڈالر جو ہے وہ منجمد کیے ہیں. پھر IMF نے فنڈز روکنے کا اعلان کر دیا ہے. دیکھیں, کوئی بھی ریاست جو ہے بغیر پیسوں کے نہیں چل سکتی. اگر آپ کے خزانے میں پیسہ نہیں ہے تو آپ کی حکومت آپ نہیں چلا سکتے. ہم نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ 90 کی دہائی میں بغیر کسی فنڈ امداد کے یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے طالبان نے, اور چلائی ہے انہوں نے حکومت. آپ سمجھتی ہیں کہ اب 21ویں صدی میں آیا وہ اس ریاست کو بغیر پیسوں, بغیر امداد فنڈز کے چلا سکتے ہیں؟ یہ پاسبل ہے اگر ان کے معاشی طور پہ اگر اسی طرح ان کو پریشرائز کیا گیا اور تنہا کیا گیا تو؟ وہ میرے آغا جان نا بہت زیادہ ایک ہمیں محراب گل افغان کے افکار جو علامہ اقبال نے اس کا بڑا ذکر کیا ہے, تو وہ ایک افغان کی زبانی نا استفسار کرتے اور سوال کرتے کہ اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا, خلعت انگریز یا پیرہن چاک چاک. تو یہ جو خطہ ہے نا, اس نے ہمیشہ سے اپنے فقر غیور کو ترجیح دی ہے, اور انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی ہیں, اور انہوں نے فیصلہ بھی یہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ان کو کوئی غیر ملکی امداد نہ بھی ملے, وہ اپنے عوام کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور اقوام عالم سے یہ گزارش کروں گی کہ انہوں نے 40 سال جو اس خطے میں ایک ڈسٹرکشن کی ہے, جو تباہی اور بربادی کی ہے, اور جو وہ اسلحوں کے ڈھیروں کے ڈھیر چھوڑ کے گئے, کاش وہ اس کی بجائے کوئی کتابیں چھوڑ کے گئے ہوتے, کوئی لائبریریز چھوڑ کے گئے ہوتے. تو ان کو چاہیے کہ یہ جو اتنی زیادہ تباہی و بربادی کی ہے, اور جو صرف افغانستان کی عورت کے برقعے اور لباس کے لیے جو پریشان ہیں, تو ان سے میری گزارش ہے کہ ان کے برقعے اور لباس کی فکر چھوڑ کے وہاں کی انڈسٹری کے لیے کچھ کریں, وہاں کے عوام کی بہتری کے لیے کچھ کریں, وہاں کی تعلیم کے لیے کچھ کریں, وہاں کی صحت کے لیے کچھ کریں, اور ان کو اس طرح سے بالکل ان کی ہر چیز منجمد کر کے تو نہ چھوڑیں, ورنہ تو یہ کووڈ کی وبا ہے,
समर ये कोई ऐसे थोड़ी आई है, ये तो इंसानों के इसी जुल्म और उसकी वजह से आई है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम जब अपनी मर्जियां करोगे तो फिर अल्लाह ताला का अजाब भी वो तो फिर सामने ही है ना हमारे। हमने 2 साल पूरे दुनिया के तरक्की का पहिया मुंजमद होते हुए देख लिया है, अल्लाह का अजाब है। हमें तो बिल्कुल नहीं नजर आया कि अफगानिस्तान में कोई कोविड से ऐसे तबाह बर्बाद हुआ हो जैसे हमने मगरबी दुनिया को देखा। तो ये अल्लाह की दुनिया है और अल्लाह ताला ने इसको बहुत देर तक इस तरह नहीं चलाने देना। तो ये अल्लाह की दुनिया है, अल्लाह के बंदे हैं और हमारी दुआएं हैं कि ये खित्ता जो है इसमें दोबारा से अमन कायम हो, इसमें से दोबारा खुशहाली का दौर हो, यहाँ पर औरत को भी हुकूक मिले और यहाँ पर मर्दों को भी हुकूक मिले, यहाँ पर मुआशी आज़ादी भी हो और यहाँ पर अमन की हुक्मरानी हो और कानून की हुक्मरानी हो। थैंक यू सो मच समिया राहील साहिबा। प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क में अमन और सलामती लाए। अल्लाह पामान।